خالق و مخلوق کے درمیان سب سے قریب ترین رابطہ دعا ہے۔ بے چین، بے قرار، بے سہارا انسان جب مشکلات میں گر جاتا ہے تو اس کے دل و دماغ کی اضطراری کیفیت میں ادا کیے گئے جملے دعا کا روپ دھار لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری اس ویڈیو کا موضوع ایک ایسی قادیانی سازش سے پردہ اٹھانا ہے جس کو حال ہی میں پاکستان میں ناکام بنا دیا گیا ہے۔ یہ سازش جو بڑی باریکی اور چالاکی سے حکومت پاکستان اور عالم اسلام کے علماء و اکابرین سے مخفی رکھی گئی تھی۔ کہانی شروع کرنے سے پہلے ہم ایک نظر قادیانیت کی ابتدا اور ارتقاء پر بھی ڈالتے ہیں۔ مرزا غلام احمد احمدی جماعت کا بانی اور ہندوستان کا رہائشی تھا۔ اس کا تعلق ترک قوم کے ایک قبیلہ برلاس سے تھا۔ اس نے 1882 میں نبی اور مہدی ہونے کا دعویٰ بھی کیا تھا۔ اس دعوے کی آڑ میں اس نے 23 مارچ 1889 کو احمدیہ جماعت کی بنیاد ڈالی۔ بیعت کے پہلے دن 40 افراد نے اس کی بیعت کی اور سب سے پہلے بیعت کرنے والا اس کا ایک قریبی دوست نور الدین تھا۔ یاد رہے کہ احمدی، قادیانی اور مرزائی ایک ہی جماعت کے 3 نام ہیں۔ اس جماعت کو مرزائی اور احمدی مرزا غلام احمد کی نسبت سے، جبکہ قادیانی اس کے آبائی گاؤں قادیان کی نسبت سے کہا جاتا ہے۔ یہ کذاب 26 مئی 1908 کو واصل جہنم ہوا۔ 1974 کو ان کو آئین پاکستان میں ترمیم کے تحت غیر مسلم قرار دیا گیا۔ اس وقت مرزا مسرور احمد پاکستان میں اس مذہب کا خلیفہ ہے۔ آتے ہیں اپنی اصل کہانی کی طرف۔ ایڈیشنل IG FIA ابوبکر خدا بخش نتھوکا جو کہ متعصب قادیانی ہے، اس کی مدت ملازمت 6 جنوری 2022 کو مکمل ہو رہی تھی۔ اسے ایک نئی اسامی تراش کر انہی اختیارات کے ساتھ پاکستانی عوام پر مسلط کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی۔ عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے اکابرین کو جب اس کا پتہ چلا تو انہوں نے تمام مسالک اور مذہبی تنظیموں سے مل کر پورے ملک میں مظاہروں، قراردادوں اور پریس کانفرنسوں کا سلسلہ شروع کیا۔ ایڈیشنل DG FIA خدا بخش نتھوکا ایک قادیانی ہے۔ اس کے جنونی قادیانی ہونے کا یہ ثبوت ہے کہ ضلع خوشاب میں اپنی ملکیت میں قادیانیت کے اجتماع کراتا رہا ہے۔ جب ضلعی انتظامیہ قانون کی پاسداری کے تحت قادیانیوں کو مسلمانوں میں جلسہ عام کے ذریعے تبلیغ کرنے کی اجازت نہ دیتی تو علل اعلان دھڑلے سے یہ ان کو ضلع خوشاب ایٹمی پاور پلانٹ کے قریب اپنی ملکیت میں جلسہ کرنے کی سہولت دیتا رہا اور سرکاری ملازمت کے باوجود ان اجلاسوں کی صدارت بھی کرتا رہا۔ اس کا ایک بھائی آج بھی قادیانی جماعت ملتان کا ہیڈ ہے۔ اس کی ریشہ دوانیاں اور قانون شکنی کر کے قادیانیت کے تبلیغ کرنا مسلمانوں کو اشتعال دلانا اور لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ پیدا کرنے پر ایک زمانہ گواہ ہے۔ خدا بخش نتھوکا نے اپنے زمانہ ملازمت کے دوران چن چن کر قادیانیوں کو بھرتی کیا۔ آج اس کا بھتیجا اور داماد وکاس نتھوکا قادیانی SSP کے عہدہ پر ہے۔ اس نے سرکاری حیثیت سے ناجائز فائدہ اٹھا کر ایسے قادیانیت کو ترقی دی کہ مدتوں پولیس اور FIA کا محکمہ قادیانیوں کی آماج گاہ بنا رہے گا۔ عدالتی فیصلہ کو یکسر نظر انداز کر کے چور دروازے سے اس متعصب قادیانیوں کو دوبارہ سالہ سال کے لیے مسلمانوں کے سروں پر مسلط کرنے کا کھیل رچایا جا رہا ہے۔ جب تمام سرکاری ملازمین و افسران اس کے ہم پلہ مدت ملازمت پوری کر کے ریٹائرڈ ہو گئے تو اسے قادیانی ہونے کے ناطے دوبارہ خلاف قانون اور متعین راستوں سے ہٹ کر توسیع دینا۔ جہاں وطن عزیز کے ساتھ زیادتی ہے وہاں اسلامیان وطن کو بھی اذیت ناک صورتحال سے دوچار کیا جانا ہے۔ حکومت کو متبع کیا گیا کہ تمام مسلمان پاکستان کے اس مطالبہ کو پورا کیا جائے، ورنہ اس کے رد عمل میں ایسی تحریک چلے گی جس کا سنبھالنا حکومت کے لیے مشکل ہوگا۔ الحمدللہ حکومت نے ابوبکر خدا بخش نتھوکا کو اس کی مدت ملازمت ختم ہونے کے بعد آگے توسیع نہیں دی۔